الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دین ایمانی بھائیوں، کئی ہفتے سے ہم گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کے اگر چلے گئے تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ معاف کر دیں، یا پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان گناہ کبیرہ میں سے پہلا ہم نے بیان کیا تھا شرک، دوسرا بیان کیا زنا، تیسرا بیان کیا شراب، اور چوتھا بیان کیا حرام آمدنی، سود، انٹرسٹ وغیرہ۔ حالانکہ بہت مفصل بڑا لمبا ٹاپک ہے، جیسے جیسے ہم کو مسئلے پیش آئیں گے ہم علماء سے پوچھتے رہیں گے۔ ان میں دو چیزیں انشاءاللہ بیان کے آخر میں بتلا دوں گا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اور گھر یا شاپ وغیرہ لیز پر لینا، انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے۔ ابھی ایک اہم گناہ ہے جو گناہ کبیرہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت دنیا کا ہر قوم میں اور مسلمانوں میں بھی یہ گناہ کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اسلام کے اندر گناہ کبیرہ میں سے چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ کوئی انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات دنیا میں کیا ہوتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی۔ تو آج اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ سے بات کریں گے کہ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ سے کہا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہ نہ بتلاؤں جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ اپنی مدد، نصرت، اپنی اللہ تعالیٰ رحمت سب اسٹاپ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا صحابہ نے کہ یا اللہ کے رسول ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، الشرک کی طرح الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے شرک سے حفاظت فرمائے۔ پھر دوسرا گناہ جو اللہ کے نبی نے گنایا وہ زنا وغیرہ، سود، انٹرسٹ نہیں بتلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وعقوق الوالدین، دوسرا گناہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اچھا، اللہ کے نبی جب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ میں تم کو بڑے گناہ نہیں بتلاؤں۔ تو الاشراک باللہ جب بتلایا تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ماں باپ کی نافرمانی کی بات آئی تو آپ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا وعقوق الوالدین۔ عربی زبان میں نافرمانی یعنی ماں باپ کی اچھی بات جس میں اللہ کے نافرمانی نہ ہو، ان باتوں کو نہ ماننا نافرمانی ہے۔ ایک ماں باپ یوں کہے رشوت لے، ماں باپ یوں کہے چوری کر، ماں باپ یہ کہے فلاں لڑکی کو پٹا، یہ تو سب نافرمانی ہے۔ تو اس میں تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ فرما برداری جو اسلام کہتا ہے اس میں اگر ماں باپ چاہے ہندو ہو چاہے مسلم نام مسلم ہو، ان کی اچھی باتوں کو ماننا، اس کو کہتے ہیں فرما برداری۔ تو نافرمانی کے لیے عربی زبان میں، عربی لینگویج میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے معصیت کا لفظ اور ایک ہے حقوق کا لفظ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ
کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. دیکھو یہاں بھی عصا یا عصی کا ترجمہ ہو رہا ہے نافرمانی کرنا اردو زبان میں, اور عقوق کا ترجمہ بھی عربی اردو زبان میں نافرمانی ہوتا ہے, وہ عقوق الوالدین نافرمانی کرنا. میننگ اردو زبان میں دونوں کا ترجمہ, دونوں کا میننگ وہ نافرمانی ہوتا ہے, لیکن عربی زبان میں یہ دونوں لفظ مختلف ہیں. تو یہ دونوں لفظ کو ہم سمجھیں گے تو ماں باپ کی نافرمانی کو سمجھنا وہ گناہ ہمارے دل و دماغ میں بس جائے گا کتنا بڑا گناہ ہے. صرف اتنا سمجھیے, عربی ڈکشنری کے اعتبار سے, میننگ کے اعتبار سے اردو زبان کے اندر دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا نافرمانی, لیکن عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کو نافرمانی اردو میں جیسے بولتے ہیں, یعنی کہ بات کو نہ ماننے کو بولتے ہیں, لیکن عربی زبان میں عقوق کا لفظ جب آتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے کاغذ ہے, یہ کاغذ کو میں ایسے کر کے پھاڑ دوں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, تو عقوق کا ترجمہ عربی اردو زبان میں یہ ہوتا ہے کہ عقوق الوالدین یعنی تم نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو پارا کر دیا, اور آپ نے اپنی دنیا آخرت کو بگاڑ دیا. اس لیے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے حقوق الوالدین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جب قیامت کی علامتیں بیان ہوتی ہے تو اس میں جب علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی کی روایت ہے, اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما, تو اس میں جو قیامت کی 14 نشانیاں بیان کی گئی ہے, قیامت کی 14 نشانیاں بیان کی گئی ہے, اس میں ایک نشانی یہ ہے وَأَقْ أُمَّهُ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ, کہ یہاں پہ لفظ عقل استعمال ہوا کہ اپنے ماں باپ کی ایسی نافرمانیاں ہوگی کہ ماں باپ کی عزت کے, جان کے, مال کے پرخ چور جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, ماں باپ کا دل چھلنی چھلنی ہو جائے گا, وہ بد دعا دینا نہیں چاہیں گے, لیکن ان کے دلوں کے اندر جو درد ہے وہ اللہ سن لے گا. ہمیشہ کوئی بد دعا دیتا نہیں ہے. اتقی دعوت المظلوم, اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو. مظلوم کا لفظ آیا تو اس پر بتلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, اللہ کے نبی روزانہ جو اللہ سے دعا مانگتے تھے, وہ پوری کتاب چھپی ہے, اس کو الحزب الاعظم کہتے ہیں, جس میں سارے کے سارے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں, دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی دعائیں ہیں. وہ تو یا تو عربی میں پڑھنی چاہیے یا تو اس کا اردو میننگ سمجھ لینا چاہیے اور وہ مانگنا چاہیے. یہ پاس ورڈ ہے. یہ دعا جو اللہ کے نبی نے مانگی ہے وہ ہم مانگیں گے, اللہ اس سے پیچھے نہیں کرے گا, اللہ اس کو چیزوں کو عطا فرما دے گا. اس میں اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم, یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظالم بنوں یا مظلوم بنوں, دونوں نہیں بننا ہے. ہم کو ظالم بھی نہیں بننا ہے, کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا ہے, اور مظلوم بھی نہیں بننا ہے کہ کوئی ہم پر ظلم کرتا رہے ہم کچھ نہ کریں. ڈیفینس کرنا ہے. اسلام دونوں چیز منع کرتا ہے, ظالم بھی مت بنو لیکن آپ مظلوم بھی مت بنو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. اب دنیا کے اندر ہم بہت سارے چیزوں کے ساتھ ان کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں, کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں, کسی کی عزت کے پرچے اڑاتے ہیں. ہر انسان دوستوں کے ساتھ, محفلوں کے ساتھ, کسی چھوٹے بڑوں کے ساتھ, سب کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. ہر ایک کا دل دکھتا ہے, لیکن جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے, جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے تو ماں باپ بد دعا یوں نہیں دیتے کہ اللہ تجھے برباد کر دے. حالانکہ یہ اگر بول دے تو بہت بڑی بات ہو گئی, لیکن ماں باپ جب انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور دل کا جب درد اٹھتا ہے کہ میں نے کس کو جنم دیا, میں نے یہ کس کو جنم دیا, تو یہ جب یہ اس حد تک جب پہنچتے ہیں تو پھر اللہ ان کے فریاد کو سنتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہماری نظروں میں ہوں گے. میں وہ واقعات ابھی چھیڑتا بھی نہیں ہوں, واقعے کی طرف جاتا بھی نہیں ہوں. میں آپ کو صرف اتنا بھی فی الحال سمجھا رہا ہوں کہ یہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی, چاہے ماں باپ مسلم ہو یا نہ ہو, ماں باپ کی نافرمانی اچھے کاموں میں یہ گناہ ہے. اور یہ گناہ چھوٹا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو آپ کا آسمان سے آنے والا رزق کے دروازے کو بند کر دیتا ہے.
یہ آپ کا وہ گناہ ہے کہ جو آپ کی اولاد کو آپ کا نافرمان بنا دیتا ہے. یہ آپ کا وہ گناہ ہے کہ آپ کے بنے بنائے ہوئے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے. یہ آپ کا وہ گناہ ہے کہ جہاں آپ کو عزت ملنی چاہیے وہاں آپ کو ذلت ملتی ہے. یہ آپ کا وہ گناہ ہے کہ عزت کے نقشوں کے اندر وہ آپ کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ وہ گناہ ہے کہ جہاں ہماری بہترین تربیت یافتہ بیٹی ہمیں لوگوں کے درمیان ذلیل کروا دیتی ہے. یہ وہ گناہ ہے. اور یہ تو دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے یہ وہ گناہ ہے کہ جہاں ہم کو ہماری طرف رحمت کے فرشتے دیکھیں گے نہیں، قبر کے اندر سے عذاب اس کا شروع ہو جائے گا اور وہ موت قیامت کی صبح تک وہ عذاب رہے گا. تو آج کل جو ہے، پہلے ہوتا تھا کہ لڑکے ماں باپ کی زیادہ نافرمانی کرتے تھے، لیکن آج کل جو قصے جو ہمارے کانوں میں آ رہے ہیں اور جو دکھائی دے رہے ہیں، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ماں باپ کی زیادہ نافرمانی کر رہی. لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ماں باپ کی نافرمانی زیادہ کر رہی ہیں. کئی سارے ایسے واقعات. ہمیں ایک آدمی کا فون آیا، سوال کیا کہ بہن کی شادی کر کے دیے، بہن کے ہسبینڈ اور اس کے سسر کے ساتھ اس کا بہت اچھی بانڈنگ ہے، بہت اچھی دوست، سب معاملہ اچھا ہے. بہن اور جو بھائی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے خاندان سے خوبصورتی کی بنیاد پر، لکھا ہے تھوڑی ایجوکیٹ کی بنیاد پر اچھے خاندان میں شادی ہو گئی. وہاں زندگی کے راحت کے سارے نقشے وہ گھر میں موجود ہے، یعنی ہر چیز ان کو اللہ نے دی ہے. وہ نقشوں میں کھو گئی. ماں باپ اپنے والد جس نے محنت کر کر کے اس کو بڑا کیا، اس کا عزت و احترام بھول گئے. ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ عزت چاہتے ہیں. درمیان میں واقعہ آ گئے. ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میں ابھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو اکبر بادشاہ یا شاہ جہاں دونوں میں سے کسی کے پاس رہا کرتے تھے. شاید اکبر بادشاہ ان کے پاس رہا کرتے تھے. اس زمانے کا قانون اصول تھا کہ بڑے علماء کو بادشاہ بلاتے تھے، ان سے مسائل وغیرہ دریافت کیا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کو بلایا. لوگوں نے، دوسرے جو علماء تھے جو حسد پہ آ گئے کیونکہ یہ آدمی کو اتنا بڑا مقام مل گیا. تو ہمارے مولوی برادری میں حسد جو ہے مارکیٹ میں مفت میں بکتا ہے. ہمارے مولوی برادری میں زیادہ حسد ہوتا ہے. تو وہ دوسرے حسد میں آ گئے، کہا کہ ان مولانا کو ہم بادشاہ کے سامنے ذلیل کریں گے. چنانچہ وہ مولانا کے والد صاحب انگوٹھا چھاپ، کچھ بھی نہیں آتا. باپ نے محنت کر کے بیٹے کو پڑھایا جیسا آدمی ہوتا ہے. تو کہا کہ ہم جو ہے ان کے والد صاحب کو بادشاہ کے دربار میں اچانک بلا لیں گے کسی بہانے سے، اور چونکہ یہ بڑا علم کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے باپ کو ذلیل کریں گے. چنانچہ انہوں نے پوری پلاننگ کر لی. پلاننگ کے بعد ان کے باپ کو دعوت دی. یہ جو بزرگ تھے، یہ جو عالم دین تھے، ان کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ آپ کو بلائیں گے، آپ آئیں گے، تو آپ کو کوئی بھی سوال کرے کہیں کہ اس سوال کا جواب بیٹا دے گا، کیونکہ بیٹے کو میں نے پڑھایا ہے. تو بیٹے کو جب پڑھا، باپ ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا؟ تو بیٹا جواب دے گا. بیٹے کو نہیں آئے گا تو میں جواب دوں گا. بس سمجھے، بیٹے نے بھی باپ کو بتلا دیا. اب اکبر بادشاہ کے دربار میں انٹری ہو گئی. اب انہوں نے سوال شروع کیے. باپ کہنے لگا، ارے بیٹے یہ چھوٹا سا سوال ہے، جواب تو دے دے. اب بیٹا تو عالم ہے، جید عالم تھے. انہوں نے ہر سوال کے جواب دینا شروع کر دیے. یہ لوگ ہکے بکے رہ گئے. تو باپ کی عزت کو بچا لیا، باپ کو ذلیل ہونے سے بچا لیا. تو ایسے کئی سارے واقعات ہیں. ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ عزت چاہتے ہیں. تو یہ واقعہ جس نے فون کیا، کہا کہ ہماری بہن جب بھی گھر پہ آتی ہے، ہمارے گھر کے اندر وہی پرانا مکان ہے، پرانی چیزیں ہیں، تو وہ طعنہ تشنی کرتی ہے، ان پر تنقید کرتی ہے، کامنٹس کرتی ہے، اور جو ہے باپ کو بھی الٹا سیدھا سناتی ہے. تم کو عقل نہیں ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، تم کیا کرتے ہو، تم پڑھے لکھے نہیں ہو، اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کہتا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا جواب ہے؟ اب اس مسئلے کا جواب اپنی جگہ. جواب تو یہی ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا
ماں باپ کو زبان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے لائف اسٹائل کے ذریعے یا ان کے کام کاج کو نہ کرنے کے ذریعے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے اور ان کو برا لگے، یہ گناہ ہے۔ اور یہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ الا الذین تابوا، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا ٹاپک ہے ماں باپ کی فرما برداری نافرمانی، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر ماں کی قدر ہے۔ بلکہ جس کنٹری میں فلم انڈسٹری ہے، انہوں نے جب بھی اس پر فلم بنائی ہے تو ماں کی شخصیت کو سب سے اچھی بتائی ہے، یا تو ماں کی شخصیت کو مظلوم بتایا ہے یا ماں کی شخصیت کو اچھی بتایا ہے، لیکن ماں کی شخصیت کو آج تک کسی بھی اس نے ظالم نہیں بتلایا، کسی بھی جگہ، ہر مذہب کے اندر اور ہر اس کے اندر، ہر کلچر کے اندر ماں کی شخصیت کو ہمیشہ بڑی رکھی ہے۔ بلکہ آپ بڑے بڑے جو اسٹار ہیں ان کے انٹرویو سنتے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے میرے ماتا پتا کی دعائیں ہیں، میرے ماتا پتا نے جو کہا وہ ہم کہیں گے۔ آپ نے جو کرکٹ کے عاشق ہیں، وہ کرکٹ کے اندر جو جس کے فین ہیں، آپ ان کا انٹرویو سن لیجیے۔ جو سوکر کے فٹ بال کے عاشق ہیں تو رونالڈو کا انٹرویو سن لیجیے کہ میں کتنا غریب تھا، میرے باپ نے مجھے کس طرح پریکٹس کروائی اور چھوٹے سے مکان کے اندر میں رہتا تھا۔ تو وہ فلسطین کے اوپر جب بات کرتے ہوئے انٹرویو میں بات کہی ہے کہ میں فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں، میں غریبوں کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں۔ اتنے گولڈ کے شوز اس نے جیتے، لیکن سارے کے سارے فلسطین کو اس نے ڈونیٹ کیے، کیوں کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں سب جانتے ہیں کہ میسی ہے، لیکن اس کے اندر وہ رحم دلی اور وہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار نہیں ہے جو اس غریب کے اندر ہے، جو غریب اور ماں باپ کی خدمت سے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو ہر مذہب میں اور ہر انسان کے اندر یہ جذبہ اوپر والے نے رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی رکھا ہوا ہے کہ ماں کی ممتا وہاں بھی چھلکتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کے اندر وہ جذبہ کہ ساری غلطیاں کرنے کے بعد، ہزاروں لاکھوں غلطیاں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے بعد معاف کر سکتا ہے غلطی، تو ماں ہے کہ نہیں بھائی؟ ساری غلطیاں اگر ہمارے بچے، آپ سب بڑے لوگ ہیں، آپ کی اولاد، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا کتنا بگڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی رات ہوتی ہے تو اندھیرے کے اندر باپ اس کے دروازے کا روم کھول کے دیکھتا ہے میرا بیٹا سویا ہوا ہے۔ موسم کا نیا پھل آتا ہے تو مہنگا ہونے کے باوجود باپ کام پر سے آتے ہوئے پھل لیتا ہے کہ میرے بچے کو پہلے کھلاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ باپ جو ہے کوئی بھی اچھی چیز دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پہلا جو ہے لقمہ میرا بیٹا کھائے گا۔ ہر چیز باپ جو ہے، اولاد ہونے کے بعد ماں باپ اپنی زندگی بھول جاتے ہیں، اپنا عیش عشرت بھول جاتے ہیں، یا اپنے لیے کپڑے تک خریدنا بھول جاتے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس پیسے آتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اولاد کے لیے خریدتے ہیں۔ گھر جا رہا ہوں بھائی، کہاں 2 سال تک عرب میں کام کیا، کچھ پیسے جمع کیے، اب جا رہا ہے، اتنا کچھ اس کے پاس جمع نہیں ہے، لیکن مارکیٹ میں جا کے اتنا خریدے گا کہ میں اپنے بال بچوں کو جا کے خوش کروں۔ تو ماں باپ کے اندر وہ چیز رکھی ہے، تو اولاد کے لیے بچپن سے وہ لوگ خدمتیں کرتے رہتے ہیں، بچوں کو بچپن سے ان کو بڑا کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے ان کے لیے ساری سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے، بڑی ہونے کے جب نافرمانی کرتی ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ میں نے آگے بتلایا تھا آپ کو کہ ایک ماں کو جب ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اور جو ایک جھٹکا لگتا ہے ڈیلیوری کے وقت، عین موقع کے اوپر جب ماں کو تختے پر لٹایا جاتا ہے اور اس وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کا احساس ساری دنیا مل کر محسوس نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر کرکٹ یا کوئی چیز کھیلے ہو اور اس وقت آپ کو ایک گیند، ایک بال آپ کو سڑک گاہ پر زور سے لگ جائے، حالانکہ وہاں اپنے پروٹیکشن رکھا ہوا ہے، تو اس وقت اتنی اسپیڈ میں گیند کے لگنے کے بعد وہاں جو حالت بنتی ہے اور وہاں جو انسان بے قرار ہو کے نیچے گرتا ہے، وہ صرف محسوس کرو، وہ تکلیف ماں کو صرف ایک لمحے کے لیے محسوس ہوتی ہے۔ ایسے کئی لمحے ماں پر گزرتے ہیں، کئی لمحے ماں پر گزرتے ہیں، وہ ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں کاش کہ میں مر جاتی، کاش کہ میں مر جاتی۔ اور یہاں کی عورتوں کا انتقال بھی ہوتا ہے۔
تو یہ جو تکلیف ہے، یہ جو درد ہے جس کو درد ذہ کہتے ہیں، تو یہ تکلیف کی بنیاد پر ماں باپ کے درجے کو اتنا اوپر بتلایا گیا، اور شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کبیرہ ماں باپ کی نافرمانی بیان کیا گیا، کہ تم جب ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو اور ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہو، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو اس وقت جیسے کاغذ کو پھاڑتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ویسے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو حقوق سے تعبیر کیا گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے غوث، پوری دنیا کے ابدال، پوری دنیا کے ولی اللہ جس کو اللہ نے ایک خاص مقام دیا ہوا ہے، وہ تمام مل کر کسی ایک انسان کے لیے دعا کرے، کسی ایک انسان کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو بیماری سے اس سے نجات عطا فرما، سارے دنیا کے غوث ابدال جن کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کے پیرنٹس، اس کے والدین اس کے لیے بد دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ وہ 40 غوث، یہ ابدال، یہ ولی اللہ کسی کی نہیں سنے گا، اللہ والدین کی بد دعا سنے گا اور اس کو ہلاک کر دے گا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے بد دعا کریں، اور ماں باپ اس کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا سنے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا نہیں سنے گا۔ تو یہ جو ہے اس پر کئی سارے واقعات ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ باپ ایک ہمارے ایک دوست ہے، ہم سے پہلے حافظ قرآن بنے، حافظ بننے کے بعد اس نے عالم نہیں بنے، چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ ان کی ایک زمین ہے، کھیت ہے، وہاں باپ کے ساتھ دونوں کھڑے درمیان میں کچھ باتیں ہو گئی، بیٹے نے جو حافظ ہے اس نے ایک چپٹ زور سے باپ کو گال میں مار دیا۔ باپ بھی کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں، گاؤں کا بڑا آدمی، مار دیا۔ باپ ایک جلالی آدمی، لوگ اس کے سامنے ڈرتے تھے، بیٹے نے مار دیا اس کو وہیں پر، اور لوگ کھڑے ہیں، زمین کا سودا ہو رہا ہے۔ اب باپ خاموش ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے بولا بیٹا صحیح بات ہے، اسلام صحیح کہتا ہے۔ بولا کیا؟ کہا اسی جگہ پر میں نے اپنے باپ کو مارا تھا۔ بولا یہی کھیت، یہی زمین کے اوپر میں نے اپنے باپ کو مارا تھا۔ آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ میرے 3 بیٹوں میں سے حافظ قرآن بیٹے نے مجھے مارا، حافظ قرآن بیٹے نے مجھے مارا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان انجینئر، دین نہیں سمجھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ماں باپ نے کھیتی باڑی کی، اس کو محنت کر کے اس کو پڑھانے کے بعد بیوی کے پیار میں مبتلا ہو گیا۔ بیوی سب سے آگے، بیوی دنیا میں ہوتا ہے، اور زیادہ نافرمانی بیوی کے آنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیوی کی نافرمانی کریں، لیکن بیوی کے آنے کے بعد زیادہ ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ بتلاتا ہوں کہ کیوں ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوان نے اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کیا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ریئل واقعہ ہے۔ اس نے ماں باپ کو اتنا تنگ کیا کہ باپ جو ہے اس کی وجہ سے باپ کا ڈپریشن میں چلا گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ باپ کو تو نے مارا ہے کیونکہ تیری وجہ سے باپ کا انتقال، اکلوتا بیٹا تھا، تربیت صحیح نہیں ہوئی، لاڑ پیار میں زیادہ بڑا کر دیا، شادی کروا دی۔ اب ہوا کیا، باپ کے انتقال کے بعد سدھرا نہیں، ماں کو تنگ کرنے لگا، اور ماں کو بوڑھی کسور وغیرہ وغیرہ بولنا، اور کہا کہ تجھے میرے گھر میں 1 منٹ نہ رکھتا، یہ تیرا جو پینشن مل رہا ہے باپ کا، اس کے لیے میں تجھے رکھا ہوا ہے، چند پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ غصہ آیا، واقعہ لمبا ہے، اس نے ماں کو زور سے مار دیا، دھکا مارا، پھر لافا مار دیا۔ مارنے کے بعد وہ اپنے روم میں گیا، سو گیا۔ ماں روتی اپنے کام میں لگ گئی، ماں روتی کام میں لگ گئی۔ اچانک وہ اٹھتا کیا دیکھتا ہے کہ جس ہاتھ سے ماں کو مارا وہ ہاتھ شل ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، لقوا مار گیا۔ اب یہ واقعہ میں کہیں کا دور کا نہیں کر رہا ہوں، اطراف کا ہی واقعہ ہے، لقوا مار گیا، زندہ ہے آدمی۔ اب وہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے، لیکن ماں دیکھو، ماں نے سنا کہ بیٹا چلا رہا ہے، ماں آئی، کہا کیا ہوا، تو کہا کہ میں جو ہاتھ تجھ پر اٹھایا لقوا مار گیا، لیکن تیر نکل چکا تھا۔ ماں نے کیا، ماں نے سینے سے لگایا، ماں بھی رو رہی، بیٹا بھی رو رہا ہے، لیکن قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ تو نے جس شخصیت پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو نے جس ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی اس کی معافی نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی اتنی جلدی معافی نہیں ہے۔ چنانچہ ہاتھ ابھی تک شل ہے، ابھی تک شل ہے، لوگوں کے لیے عبرت ہے،
تو میرے دوست بزرگوں، پہلی بزرگ ماں باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. میں نے کہا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ، یعنی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے. آج کتنے لوگ ماں باپ کو نافرمانی کر کے یہاں کہتے ہیں بزنس بند ہو گیا، وہ بند ہو گیا، وہ بند ہو گیا، اور تعویذیں اور یہ اور وہ سورہ بقرہ کیا کیا کرواتے ہیں. لیکن جو شخصیت تمہارے گھر میں موجود ہے ان سے دعا تو کروا دیجیے، ان کے دل کو خوش کر دیجیے. مجھے ایک انسان ملا ایک سفر میں، اسلم نام ہے ان کا. وہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، ابھی ہے زندہ ہے. ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کے 3 بھائی ہیں. جب غریب لوگ کمپنی میں کام کر کے آنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، 2 بھائی کو اللہ نے زیادہ کچھ دے دیا، وہ اپنا گھر بار لے کر الگ ہو گئے. یہ بیچارہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا. باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں اکیلی رہی. ماں کی حالت وہ ہوئی کہ وہ بیمار ہونے لگی بار بار. اس کو لے کر جانا، اس کے پاس نہ 2 ویلر ہے نہ 4 ویلر ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ماں کو اٹھا کے لے جاتا تھا، خدمت کرتا تھا. وہ خدمت کے بعد کچھ مہینوں کے بعد یا سال کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا. ماں نے اس کو بڑی دعائیں دی، ماں نے اس کو بڑی دعائیں دی. تو وہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ انتقال کے بعد وہ بہت روئے. رونے کے بعد اللہ نے چند مہینوں کے بعد اس کو ایک کمپنی کے اندر اچھی جاب دی، مینیجر بنے. آج سے 9 سال پہلے مینیجر بننے کے بعد دن بدن ترقی ہونے لگی. اس وقت جو ہے پورے ایشیا کے سمندر کے اندر الحمدللہ اس کی 9 بڑے بڑے جو ہے شپ چلتے ہیں، بڑے بڑے 9 شپ چل رہے ہیں. میرے جیب میں اسی کی جو ہے کمپنی کی جو ہے کیا بولیں گے، ان کا کچن بھی ہے. یہ ہے ان کی کمپنی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کی کمپنی ہے. اس نے مجھے بتایا اللہ نے جو مجھے دیا ہے ماں کی خدمت کی بنیاد پر دیا ہے. ماں کی خدمت. ہمارے مدگاؤں میں ایک صاحب ہے جن کے بعد ہم مدرسے کے لیے جاتے ہیں ڈونیشن کے لیے. تو انہوں نے بھی آج الحمدللہ آج بھی ڈونیشن وہ لاکھوں میں دیتے ہیں. تو جب بھی بات ہوتی ہے، دیکھیے میرا کوئی عمل نہیں ہے، صرف ماں کی خدمت. مطلب ہم 3 بھائی 4 بھائی، 4 میں سے میں نے الحمدللہ ماں کی بہت خدمت کی. تو ماں باپ کی جو خدمت ہے اس کا پہلا صلہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں فقیر اور محتاج نہیں بنائے گا. اللہ فقیر و محتاج نہیں بنائے گا. ماں کی کیا، ماں باپ کی عزت کرنا. ماں باپ کی عزت کیا ہے کہ ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف نہ جانا. آج کل کی لڑکیاں، شریعت نے چاہے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ عاقلہ بالغہ ہونے کے بعد من مرضی سے شادی کر سکتی ہے، لیکن ماں کی خوشی بھی تو چاہیے. ماں کی خوشی بھی تو چاہیے. بغیر خوشی کے بھاگ کر ادھر ادھر جا کے شادیاں کرتی ہے اور پھر پوری زندگی ماں باپ کو بعد میں بھی راضی نہیں کرتی، تو پوری زندگی پریشان ہے، پوری زندگی پریشان ہے. ہاں کسی نے ماں باپ کو اس کے بعد راضی کر لیا، ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا، وہ الگ چیز ہے. تو آج کل کی زیادہ تر پریشانیاں ہم جو ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے پاس کہ بھائی ادھر سے ہمارا بزنس بن، یہ بن، وہ بن. کیوں بن؟ پہلے تو ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر میں 2 جو پیر ہے موجود ہے، جو 2 درگاہیں موجود ہے، جو دوسری درگاہوں پر جا رہا ہے وہ چھوڑ دے بھائی، پہلے ان کو راضی کر لے. ان کی عزت و احترام کر، ان کے سامنے وقف جناحک، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے سامنے لیٹ جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ. ہاں اماں آپ نے جو فیصلہ کیا منظور ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا منظور ہے. میں ایک کسی غیر مسلم کا انٹرویو سن رہا تھا، ہیرو کا. اس نے کہا آج بھی میری ماں مجھے مارتی ہے. اسٹار ہے. کہا کہ آج بھی میری ماں مارتی ہے، مجھے مار کھانے میں اچھا لگتا ہے، ماں کا مار کھانے میں اچھا لگتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں، آج ہم جو ہے گناہ عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ زکات سب کچھ عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے جو آج کام بگڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، ہماری پریشانیاں یہ تمام کے ہم غور نہیں کرتے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں. تو ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے کہ ماں باپ کو خوش کرو. ماں باپ کی دعائیں، میں نے کہا کہ پوری دنیا کی، اور حدیث شریف میں ہے کہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے، وہ تمہاری دوزخ بھی ہے. وہ تمہاری جنت بھی ہے، وہ تمہاری دوزخ بھی ہے. اگر آپ جہاں کہیں پریشان حال ہے، آپ پریشانی کا حل کسی کو بتانے سے پہلے اپنے ماں کے پاس بیٹھ جائیے اور ماں کو کہیے میری ماں مجھے تکلیف ہے، میرے ابا جان مجھے تکلیف ہے. ان کی دعائیں، ان کے جملے جب نکلیں گے اور ان کے ہاتھ نہیں بھی اٹھیں گے، ان کے دل میں درد ہوگا میرا بیٹا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرمائے گا. آج ماں باپ کو عزت نہیں ملتی. تو اب جو ہے بیوی، تو بیوی کی وجہ سے ہم زیادہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں.
بیوی کو 3 چیزیں دیں گے تو انشاءاللہ وہی بیوی ہمارے ماں باپ کی فرما بردار بنے گی. اس کو دھیان سے سنیں. ہمیشہ اپنی بیویوں کو 3 چیزیں دیں. جو شادی شدہ ہے وہ سن لے, جو شادی شدہ نہیں ہے اس کی پریکٹس کر لے. 3 چیزیں ہیں, اگر ہم اپنی بیویوں کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ بیوی وہ ہمارے ماں باپ کو بھی دے گی اور آپ کو ان سے جھگڑا کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. نمبر 1, پروٹیکشن, تحفظ. آنے والی بیوی, ہماری جو بیوی ہے, اس کے جان کی, اس کی عزت کی اور اس کے ایمان کی حفاظت دینا. یہ لکھ لینا دل کے اوپر. یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جس کو میں نے بتلائی ہے آج سے 9 سال پہلے. وہ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ آپ نے میرے نکاح پر یہ بتلایا تھا. الحمدللہ میں نے عمل کیا, میں خوش ہوں. پہلی چیز جو بیوی کو ایک انسان کو دینی چاہیے, پروٹیکشن یعنی تحفظ, یعنی اس کی جان کی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت اور اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر مرد کو کرنی چاہیے. جان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے, محنت کرے کہ اس کی جان کی لوگوں سے بھی محفوظ رہے. اس کے لیے آپ ایک چھت کا انتظام کرے, ایک چھوٹے موٹے مکان کا انتظام کرے جہاں وہ خوشی کے ساتھ, آرام کے ساتھ اور اپنے آپ فریڈم ہو کر رہ سکے. اس کو کوئی اننون فیر, اننون خوف نہ ہو, اس طریقے سے وہ رہ سکے. یہ جان کی حفاظت ہے. عزت کی حفاظت, اپنے بیوی کو کسی کے سامنے چاہے وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو ذلیل نہ کرے. اپنی بیوی کی باتوں کو, اس کے گھر والوں کی باتوں کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے بہنوں کو, جس سے بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے, وہ کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کی بیوی کی عزت مجروح ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پوائنٹ ہے زندگی گزارنے کے. اور نمبر 3, اس کی ایمان کی حفاظت, کہ جہاں کہیں دینی محفلیں ہو, تعلیم کے حلقے ہیں, یا جہاں پر دین کا فائدہ ہو رہا ہو وہاں اس کو لے جائے اور دین کی محفلوں میں بٹھائے. آپ اپنے گھر کے مفتی بن جاؤ, اپنے گھر کے شیخ الحدیث بن جاؤ, آپ اپنی بیوی کو کتنی بھی نصیحت کرو آپ کی بات نہیں مانے گی. آپ کو دوسری محفل میں بٹھانا پڑے گا, ان کی بات مانے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے کے پاس لے جائیں گے, کاؤنسلنگ کروائیں گے, دوسرے کو صحبت میں بھیجیں گے, دین کے ماحول میں بھیجیں گے, انشاءاللہ بہت جلد اثر قبول کرے گی. تو پہلا پروٹیکشن, اپنی بیوی کو یہ لمبا ٹاپک ہے, میں شارٹ کر بتا رہا ہوں. نمبر 2, اٹینشن, توجہ. اپنی بیوی کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. توجہ یعنی وقت دینا. ایک ہے آپ گھر میں آئے, گھر میں آ کر پھر بھی فون پہ, گھر پہ آ کر پھر موبائل میں, گھر پہ آ کر اپنے کام میں نہیں, بلکہ گھر میں آ کر ایک مخصوص وقت بیوی کو دے کہ اس وقت بچے بھی کھیلے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ موبائل جمع اکیلے دونوں بیٹھے اور دونوں 15 سے 20 منٹ کم از کم تسلی کے ساتھ بات کریں. کیا ہوا آج گھر میں, کیا کام ہوا, ماشاءاللہ کیا عزائم ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, بچوں کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے. یہ ہمارے استاد نے سورہ احزاب کی تفسیر کے ہم کو بتایا تھا کہ ہمارے استاد کی عمر آج بھی 60-70 سال ہے. کہتے ہیں کہ میں آج بھی اپنی بیوی کو عشاء کے بعد روزانہ آدھا گھنٹہ دیتا ہوں. بیوی کے ساتھ بیٹھنا اسپیشل, یہ ہے اٹینشن, توجہ. اس کے ساتھ مذاکرات کرنا, مشورہ کرنا, اپنی جو باہر کی چیزیں ہیں جس میں ہم پریشان ہیں اس کو بتانا, میں یہاں پریشان, دعا کرنا. دعا کرنا جس طرح ماں دل سے دعا کرتی ہے, ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں, اس طرح ایک بیوی بھی ہے آپ کی سپورٹ کہ جو اپنے ہسبینڈ کے لیے دل سے دعا کرتی ہے. وہ تہجد میں اٹھے گی, آپ کو پتہ نہیں چلے, آپ کے لیے دعائیں کرے گی. تو دوسری چیز کیا ہوئی, اٹینشن, توجہ دینا اور بیوی کو وقت دینا, اپنے اولاد کو وقت دینا. یہ گھر میں شروع کرو, یہ اس کو اپلائی کرو. وہ بیوی کچھ دنوں کے اندر جو آپ کے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے وہ آٹومیٹکلی کہیں گے ہم کو امی کے پاس جانا ہے, ہم کو امی کی خدمت کرنی ہے, ہم کو امی کے ساتھ میں رہنا ہے, امی اکیلی ہے, وہ ہم دور کیوں رہتے ہیں, ہم امی کے لیے کھانا پکا کے لے جائیں گے. تو تھوڑا شروع کرو. اور تیسری چیز, حوصلہ افزائی کرنا. بیوی کا حوصلہ افزائی, اس کی تعریف کرنا. آپ اس کو نکاح کے وقت کیا بولیں کہ میں نے قبول کیا, بولے کہ نہیں بولے بھائی؟ سب لوگ کون کون نہیں بولا میں نے قبول نہیں کیا؟ سب بولے, بولو بھائی, آپ لوگ ایسا نہیں, نکاح نہیں ہوا, بولے سب لوگ قبول کیا. قبول کیا سے مطلب کیا ہے, بیوی کی اچھائی بھی قبول ہے اور بیوی کی برائی بھی قبول ہے. ایسا تو نہیں بولا کہ اچھائی قبول ہے بیوی اور بیوی کی برائی قبول نہیں ہے. وہ بھی ایک انسان ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہے, اور اللہ نے اس کو ناقص العقل یعنی مرد سے آدھی عقل دی ہے. مرد کے مقابلے میں وہ جذباتی ہے, وہ جلدی روتی ہے, اور اس کے اعضاء, اس کے باڈی کے پارٹ کو اللہ نے تھوڑا مردوں کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے.
وہ برداشت نہیں کر پاتی جو مرد کی باڈی برداشت کرتی ہے. مرد کی باڈی کو اللہ نے اس کی مثال لو کہ جیسے پانی کی مشین ہوتی ہے. ایک پانی کی مشین یہاں نیچے ہوتی ہے, ایک پانی کی مشین کھیت میں ہوتی ہے. کھیت والی مشین کے اوپر کتنی بھی بارش گرے کے اثر ہوتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہوتا, چلتی رہتی ہے. لیکن یہ بارش خراب, یہ مشین خراب ہو جائے گی. یہ بیوی کی مثال یہ مشین والی ہے, اور ہماری مثال جو ہے باہر والی مشین جیسی ہے کہ اس پر کتنے بھی تینوں موسم آ جائے ہمارے باڈی کو اتنا اثر نہیں ہوتا. ہم جتنا باہر رہتے ہیں, ہم جتنا باہر کام کریں, اگر وہ بیوی اتنا باہر کام کرے وہ بیمار ہو جائے گی, وہ بیمار ہو جائے گی. اس کی باڈی کو اللہ نے ڈفرنٹ بنایا ہے, اس کے جذبات کو اللہ نے الگ بنایا ہے, اور اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی اللہ نے الگ بنایا ہے. تو بیوی کے کاموں کی حوصلہ افزائی, کچھ بگڑ گیا, کچھ کام نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے. اچھا یہ ہوگا غصہ کرنا, چلانا, اور یہ جو بیوی کو ایک گنا گزرتا ہے. یہ 3 پوائنٹ ہے, یہ زندگی کے 3 پوائنٹ ہے کہ پہلے کیا کہا میں نے, بیوی کا تحفظ, نمبر 2 بیوی کی طرف توجہ, اس کو ٹائم دینا, اور نمبر 3 جو ہے اس کی حوصلہ افزائی, اس کی تعریف کرنا, اس کے کاموں کو سراہنا. وہ کچھ بھی نہیں آئی ہے, بنا رہی ہے, آگے پیچھے ہو رہا ہے, پھر بھی تعریف کرو. اور ایک اور چیز بتلا دیتا ہوں, جیسے ہم میں سے ہر ایک اس دور سے گزرا ہے, گرل فرینڈ کے دور سے, کہ جب کسی گرل فرینڈ ہوتی ہے, گرل فرینڈ کچھ نہیں مانگتی ہے, پھر بھی لے کے جاتا ہے اس کے لیے, یہ کینڈی تجھے بہت پسند ہے, ہاں یہ تجھے بہت پسند ہے. تو گرل فرینڈ کے اندر کیا ہے, وہ اندر جھانک کر آ کے لے کے آتا ہے, لیکن بیوی کے دل میں کیا اس کو معلوم نہیں ہے. بھائی بیوی کون سا کپڑا پہنتی ہے, کون سا کلر اس کو زیادہ پسند ہے, کون سی بیگ پسند ہے, کون سا کیا پسند ہے, آپ کی بیوی کو آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر یہ ایسا مرد ہے آپ میں سے کوئی کہ جو بیوی کی پسندیدہ چیزیں معلوم نہیں, اس کو دکھ کے مر جانا چاہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے میری بیوی کو کیا پسند ہے, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں. آپ کہیں سفر سے آ رہے ہیں, سرپرائز وہ لا کے دے دے. یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر کو گھر نہیں جنت کا باغ بنا دے گی. گھر کے اندر ایک سکون والا ماحول رہے گا. اور یہی بیوی جو آپ ابھی نافرمانی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی, وہ آپ کو فرما برداری کا ذریعہ بنے گی, اور اس کا 2 in 1 فائدہ ہوگا. یہاں آپ کے ماں باپ بھی سیف ہو جائیں گے, یہاں آپ کی جو اولاد ہے وہ اولاد بھی بہترین سبق لے گی. تو یہ جو گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی والا, اکبر الکبائر, بڑا گناہ, یہ گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.